ایک خوبصورت معاشرہ بنایا جائے، اس لیے مسجد بنائی ہے تاکہ ایک امام کی اقتدا کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی اختیار کی جائے، اس لیے مسجد پر نماز تک خرچ بھی ہوئی جاتی نماز تاکہ اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور پھر مسجد ہوگی، فجر کی نماز میں عبد الرحمن بھائی نہیں آئے، ظہر میں نہیں آئے، عصر میں نہیں آئے، مغرب میں نہیں آئے، تو عشاء میں تو 2-4 یار دوست جو نمازی ہوں گے وہ پوچھنے کے لیے جائیں گے کہ یار آج تو نماز کے لیے کیوں نہیں آیا؟ محمد رسول اللہ نے پوچھا ایک دن ابو بکر سے، آج فجر میں لیٹ آئے، کہاں گئے؟ یا رسول اللہ وہ عبد الرحمن بن عوف بہت بیمار تھے نا، ان کی بیمارداری کے لیے گیا تھا، 2 دن سے مسجد نہیں آئے۔ وہ مسجد کا مقصد فوت کر دیا ہم نے، نماز کا مقصد بھی فوت ہے، کوئی پتہ نہیں اگر کڑیاں نو بچیاں نو اگر پردہ کر لو برقع، اور ٹھیک ہے پردہ کرنا حکم ہے اسلام کا، برقع لینا چاہیے، لیکن جب ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے کہا کہ تم لوگ چہرے پہ برقع رکھو، لباس کھلا ڈلا پہنو، تو ان کے ساتھ ساتھ ان مردوں کو بھی کہا کہ اپنی آنکھیں جھکا کے رکھا کرو، کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ مت ڈالو۔ یہ تو یاد ہے کہ بیٹی کو پردہ کرانا ہے، یہ نہیں یاد کہ بیٹے کو بتانا ہے کہ کسی کی بیٹی کی طرف بدتمیزی کی نگاہ نہ ڈالنا۔ یہ یاد ہے کہ مسجد میں کارپیٹ بچھانے، یہ نہیں یاد کہ مسجد میں اگر کوئی پیاسا آ جائے، کوئی بھوکا آ جائے، کوئی محتاج آ جائے، کوئی یتیم آ جائے تو اس کی قبر گیری بھی کرنی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، دیکھیں آپ بخاری شریف پڑھیں، نبی علیہ السلام کی مسجد میں لوگوں نے آ کے سوال کیا، اور مسلمانوں نے نہیں، صرف سنو مزے کی بات، مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکوں، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دی۔ تے کسی نے ساڑی زبان چ کہا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے، جتھے میرے حضور دے قدم لگے صلی اللہ علیہ وسلم، جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسمہ عرش تے رب کھاوے، اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے۔ عرض کیتا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسمہ عرش تے رب کھاوے، اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں ہیٹ بھئیے، او دی چھاں ورگی کوئی چھاں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، ایک بندہ 4-5 دن سے پریشان پھر رہا ہے، اونٹ بیچنے کے لیے آیا تھا، تو جس بندے نے جانور خریدے وہ پیسے نہیں دیتا، لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ کوئی میری سفارش کر دے، یہ کام میرا بن جائے۔
تو کسی نے اسے امیہ، جہاں پہ مکے کے سارے چودھری بیٹھتے تھے، امیہ، عبداللہ بن جدان، ابو لہب، عتبہ، ولید، تو ان کا پتہ بتا دیا کہ بھی یہ سارے چودھری یہاں بیٹھتے ہیں اور آپ کے پیسے اگر کسی نے مار لیے گاؤں میں تو آپ ان کے پاس چلے جاؤ، یہ آپ کے پیسے دلوا دیں گے۔ اب وہ بندہ ان لوگوں کے پاس گیا اور جا کے اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ جناب میرے پیسے جو ہیں، اس نے جا کے کہا کہ میرے پیسے جو ہیں فلاں آدمی نے مار دیے۔ تو امیہ نے اس بندے سے پوچھا کہ اللہ بھائی جس نے پیسے مارے اس کا نام کیا ہے؟ تو بندے نے انہوں دسیا کہ جناب جس بندے نے میرے اونٹ لیے پیسے نہیں دے رہا اس کا نام تو ابو جہل ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو جتنے چودھری بیٹھے ہوئے تھے ہنسنے لگے، اوہو اچھا ابو جہل نے تمہارے اونٹ لیے پیسے نہیں دے رہا۔ تو بندہ بڑا حیران ہوا، تو اچانک امیہ کے دماغ میں کوئی شرارت سوچی، تو وہ حرم شریف میں ایک حصے میں بیٹھتے تھے، تو نبی علیہ السلام خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے تشریف فرما ہوتے تھے، تو انہوں نے اس بدو کو کہا کہ وہ جو خانہ کعبہ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا نا ٹیک لگا کے، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے پیسے دلوا دے گا۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ بڑی حیرانی کے ساتھ ان سارے چودھریوں کو دیکھتا ہے کہ یہ مجھے رستہ بھی بتاتے ہیں، میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ امیہ نے نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ اس لیے کیا کہ ابو جہل جو ہے نعوذ باللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، وہ تو نبی علیہ السلام کے 24 گھنٹے مخالفت کرتا ہے۔ اب یہ بندہ جب نبی علیہ السلام کے پاس جائے گا تو یہ اس وقت بھی امیہ کا بھی ایمان ہے کہ در رسول پہ کوئی جائے گا تو خالی نہیں آتا۔ تو اس نے امیہ نے نبی علیہ السلام کا پتہ اس لیے بتایا کہ وہاں جائے گا۔ اب وہ اس کی جب مدد کے لیے آئیں گے تو ابو جہل اور امیہ جو ہے وہ نعوذ باللہ ابو جہل جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑ پڑے گا۔ ہم تماشا دیکھیں۔ اب وہ بندہ خانہ کعبہ میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی جو دو باتیں فرمائی، وہ خود کہتا ہے کہ دونوں باتیں سن کے نا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی فرمایا، اچھا مجھے تو تم مسافر لگتے ہو اور دوسرا تم مجھے بھوکے بھی لگتے ہو۔ میں تو ایک ہفتے سے پریشان تھا، یہ پہلی ذات ہے جس نے پہچان لیا کہ میں پریشان بھی ہے بھوکا بھی ہے۔ تو یہ اپنا کام بتانے لگا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کام بعد میں سنیں گے، باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے میرے ساتھ چلو۔ نبی علیہ السلام اس کو قیامگاہ پہ لے گئے اور جا کے اس کو کھانا وانا کھلوایا، منہ ہاتھ دھلوایا۔ جب اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے پھر پوچھا اب بتاؤ کس کام کے لیے آئے ہو؟ تو ادھر امیہ نے اپنا ایک مخبر پیچھے پیچھے بھیجا کہ جا کے دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ وہ مخبر بھی پیچھے پیچھے ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھی کیا معاملہ ہے؟ وہ جی ایک بندے نے میرے اونٹ خریدے پیسے نہیں دے رہا۔ کون بندہ؟ کہ جی اس کا نام ابو جہل ہے۔ تو فرمایا چلو ہم پیسے دلوا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اسلام کا سب سے بڑا اس وقت کا مخالف نکلا اور اس کو نبی علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کہ اس بندے کے پیسے دو، فوراً ابھی اس کی ادائیگی کرو۔ تو وہ کانپتا ہوا اندر گیا اور پیسے لے کے تھیلا لے کے باہر آیا، اس بندے کو پیسے دے دیے گئے۔ اور پھر وہ پیچھے مخبر جو تھا نا وہ جا کے امیہ کو جا کے کہنے لگا کہ تمہارے چودھری تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر گئے، وہ تو نبی علیہ السلام کے کہنے پہ حجت بھی نہیں کی، بحث بھی نہیں کی۔ تو سارے چودھری اکٹھے ہو گئے، ابو جہل کے پاس گئے، کی گل ہو گئی؟ تو تھا محمد رسول اللہ کو مارن دیا گلاں کرتا سی۔ وہ کہنے لگا میں کیا بتاؤں، پیارے پیغمبر جب یہ آئے ہیں تو ان کے سر پہ ایک اژدہا ہوا میں لہرا رہا تھا اور میں نے یہ سوچا کہ آج اگر محمد رسول اللہ کی بات کا انکار کر دیا تو مجھے نکل جائے، کہنا اپنی جان میں چاہیے۔ لیکن اس معجزے کے علاوہ اس واقعے میں بات یہ پوشیدہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی مدد مانگنے کے لیے آ جائے کسی سرمایہ دار کے پیچھے کہ میرے پیسے مار لیے گئے، میرا حق رکھ لیا گیا، تو چل کے اس کی مدد کرنا بھی محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ المکرمہ میں گزر رہے ہیں تو ایک بوڑھی اماں، آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا، بوڑھی اماں اپنا سامان لے کے وہاں سے جانا چاہتی ہے، ایک گٹری اٹھاتی ہے، پھر دوسری اٹھاتی تو اٹھتی نہیں، محمد رسول اللہ قریب سے گزرے، اماں جی کیا بات ہے، ہم آپ کی مدد کر دیں؟ فرمایا کر دو، اس کا گاؤں قریب ہے مکے سے، اس کی دونوں گٹریاں نبی علیہ السلام نے اٹھا لی، وہ سارے رستے گفتگو کرتی جا رہی نبی علیہ السلام کے ساتھ، کس بات کی گفتگو کہ ایک نبی آ گئے جو ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی ان کو دیکھ لے تو پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے، اگر کوئی ان کو دیکھ لے تو دیکھنے سے بات یاد آئی، حدیث پاک کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سمامہ ایک بہت بڑا سردار تھا، چودھری تھا، ایک بہت بڑے علاقے کا بڑا آدمی تھا، صحابہ کرام جب اس کو پکڑ کے لائے نا مسجد نبوی میں، جب اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو نبی علیہ السلام نے جب اس کو دیکھنے کے لیے پہنچے اور پوچھا کیا حال ہے تیرا، تو اس نے چہرہ پھیر لیا، فرمایا قیدیوں کا کیا حال چال ہوتا ہے، پوچھا، فرمایا میری طرف دیکھو تو صحیح، فرمایا میں نہیں دیکھتا، اس نے کہا میں نہیں دیکھتا، تو نبی علیہ السلام چلے گئے، دوسرے دن پھر آئے اور پوچھا کیا حال چال ہے، پھر اسی میں وہی اکڑ تھی، تو کہا میری طرف دیکھو، فرمایا نہیں میں نہیں دیکھنا، تیسرے دن آئے تب بھی یہی، جب تیسرے دن اس نے کہا کہ میں نہیں دیکھنا چاہتا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کو رہا کرو اور اس کے ساتھ دو لوگوں کو بھیجو تو اس کے قبیلے تک چھوڑ کے آئے، جب یہ بات اس کے کانوں میں پڑی نا اور جب وہ مسجد نبوی سے نکلنے لگا تھا تو اس کے دل میں آیا کہ ایسا فراخ دل انسان کون ہو سکتا ہے جو دشمن کو معاف کرنے والا ہو، جو دشمن کو سواریاں مہیا کرتا ہو، جو دشمن کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہو، کہنے لگا جب یہ بات دل میں آئی نا اچانک میں نے کہا کہ چل ایک نظر دیکھ تو لے، چلتے چلتے ایک نگاہ پڑی محمد رسول اللہ پر اور پھر چل پڑا مدینے سے، کہنے لگا اتنی تیزی سے گھوڑے پر مدینے سے دور جا رہا تھا، میرا دل اتنی تیزی سے واپس مدینہ منورہ کی طرف آخر 2 منزلوں کے بعد واپس آنا پڑا اسے، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا ہے، وہی اماں کہہ رہی ہے نبی علیہ السلام کو خود کہ بیٹا میں تو اس لیے مکہ چھاڑ رہی ہاں اور میں سنیا لوگوں کہ کوئی محمد نو تاک لے تو پھر وہ ہی ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام اس کی باتیں سنتے جا رہے ہیں، اس کے گاؤں پہنچ گئے، سامان رکھ دیا، سامان رکھنے کے بعد چلنے لگے، اماں نے کہا بیٹا اپنا نام بتا کے جاؤ، میں ام القرہ کو چھوڑ کے آئی ہوں، لوگ مجھے کہیں کہ تو نے مقدس شہر کیوں چھوڑ دیا، اگر میں یہ کہوں گی کہ اپنا دین بچانے کے لیے چھوڑا تو پھر یہ بھی تو بتاؤں گی کہ اس شہر میں ایسے دردمند لوگ بھی ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو مستحق لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی، فرمایا اماں جی نام میں کیا رکھا ہے، اپنا تو اشتہار سے نام ہوتے تھلے ہو جائے کہاں پنگا بیٹھے، فرمایا اماں جی نام میں کیا رکھا ہے، چھوڑو نام کی بات نہ کرو، آپ کا کام ہو گیا، نہیں بس یہی بہت ہے، نبی علیہ السلام چلنے لگے، پھر روکتی پھر پوچھتی ہے، پھر چلنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پکڑ کے پوچھتی ہے کہ جی اپنا نام تو بتاؤ، فرمایا اچھا اماں زیادہ ضد کرتی ہے تو میں بتا دیتا ہوں، سارے راستے جس محمد علیہ السلام کی برائیاں کرتی آئی میں وہی محمد پھر کہندی صحیح کیا جینے بھی کیا، ہن تینوں تک لیا تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ایک غلام رو رہا ہے اور چکی چلا رہا ہے، روئے بھی جا رہا ہے چکی بھی چلاتا ہے، نبی علیہ السلام اس کے پاس رکے، پوچھا بھائی روتا بھی کیوں ہے، کہنے لگا جی مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، اور پھر فرمایا چکی کو چلاتا ہے بخار چڑھا، تو کہنے لگا میں جس کا غلام ہوں اس نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ صبح تک اگر یہ دانے نہ پس گئے تو پھر میں تیری کھال ادھیڑ دوں گا، روتا اس لیے ہوں کہ بخار چڑھا ہوا ہے، چکی اس لیے پیس رہا ہوں تاکہ میری پٹائی نہ ہو۔ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم کریں گے آپ کی مدد،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ کے چلے گئے تو غلام کے ذہن میں ایک بات آئی کہ لگا بہت سارے لوگ سارا دن سڑک سے گزرتے ہیں، مجھے روتا ہوا بھی دیکھتے ہیں، پٹتا ہوا بھی دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ہمدردی کی باتیں بھی کرتے ہیں، آج تک واپس تو کوئی نہیں آیا۔ ابھی تو سوچ ہی رہا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، ایک ہاتھ میں کھجورے، ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے، اس غلام کو بٹھایا، کھجورے کھلائی، دودھ پلایا اور فرمایا تو اپنے بستر پر لیٹ جا۔ فرمایا کہنے لگا اچھا حضور اگر میں لیٹ گیا تو پھر یہ چکی کون چلائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا چکی تمہاری جگہ میں چلا دوں گا۔ اور ایک دو دن نہیں، کئی دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو آرام کروایا اور خود اس کی جگہ چکی چلاتے رہے نبی علیہ السلام۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے جو دین کی بات رکھی وہ اپنی ذات سے پریکٹیکل رکھی۔ جب اللہ کا حکم ہوا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آپ بتائیے کہ آپ ایک خدا کی عبادت کی بات کرنے کے لیے آئے اور آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ کے بھیجا گیا ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ تاجدار مدینہ ہیں، آپ کے بعد اب کوئی آنے والا نہیں۔ جب لوگوں کو یہ بتانا تھا نا جس دن، تو نبی علیہ السلام نے سارے مکے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، محلے والوں کو اکٹھا کیا، شہر والوں کو بلایا، دوستوں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا۔ سارے جب اکٹھے ہو گئے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلانے آیا ہوں، اور یہ راز بھی نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ جبکہ نبی کب بنا دیے گئے تھے؟ وہ سونے انہوں نبی کی تو بنایا جنہوں دنیا نہیں بنی سی ہجے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صرف ختم نبوت کا تاج کی تو سجایا جدوں دنیا ہجے بنی نہیں سی، لیکن جس دن بتانا تھا لوگوں کو نبی علیہ السلام نے، آپ قربان جائیں نبی علیہ السلام نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ سارے لوگوں کو بلایا، محلے دار بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بچپن کے جاننے والے بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی۔ سب سے بڑا پیارا سا سوال کیا نبی علیہ السلام نے، سب کو پوچھا کہ مکے کے لوگوں یہ بتاؤ کہ تمہارا میں محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ محمد رسول اللہ نے یہ پوچھا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا اور جو نام نہیں جانتے تھے وہ اپنی طرف سے نام رکھ لیا کرتے تھے۔ معبد کے جھونپڑے میں جب نبی علیہ السلام گئے نا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے چلے گئے، بہاریں آ گئی وہاں، اور معبد کے خامد نے پوچھا جب ابو معبد نے، وہ بھی کون آیا تھا آج اتنی رونق نظر آ رہی؟ وہ کہہ لیں گے میں نام تو پوچھنا بھول گئی لیکن میں اتنا پتا تھا کہ مبارک آیا تھا، سونا آیا تھا، پیاری صورت والا آیا تھا۔ تو جن لوگوں کو نام نہیں پتا ہوتا تھا وہ اپنے پاس سے نام رکھتے تھے کہ آپ پیاری صورت والے ہیں۔ تو سارے مکے کے لوگوں نے کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرنی شروع کی۔ اس دن جس دن پہلے دن اعلان توحید ہونا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا تو دیانتدار کوئی نہیں، کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ آپ جیسی شرم و حیا کسی میں نہیں، کوئی اٹھ کے کہتا ہے غریبوں کو آپ سے زیادہ کھانا کھلانے والا کوئی نہیں، کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ بیٹیوں کو آپ سے زیادہ عزت دینے والا کوئی نہیں، کوئی اٹھ کے کہتا ہے آپ سے زیادہ امانت رکھنے والا کوئی نہیں۔ جب سب نے گارنٹی دے دی تب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک رب کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ پتہ یہ لگا کہ قیامت تک کے لیے مولویوں کے لیے، قیامت تک کے لیے کاروباریوں کے لیے، قیامت تک افسران کے لیے، قیامت تک عام لوگوں کے لیے، قیامت تک دانشوروں کے لیے اپنی بات رکھنے سے پہلے ان کا کردار گارنٹی بنے گا۔ اگر ان کا کردار اچھا نہیں ہے وہ جتنی مرضی باتیں کرتے رہیں، رسول اللہ نے کردار کو گفتگو کی بنیاد قائم کرنی چاہیے۔ عزیزہ کہی جانے ہیں نا کہ میں ادھا جی میں ادھا جی، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، جس دن ہجرت پر جانا تھا، بیت اللہ میں نماز پڑھنی چاہیے 2 رکعت، اور ان کو کہا کہ ابن طلحہ بیت اللہ کی چابی دو. کہنے لگا نعوذ باللہ آپ کو نہیں دے سکتا ہوں میں چابی. نبی علیہ السلام بڑی غیرت والے نبی تھے، منت نہیں کی اور ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا. اس کے کندھے پر ایک تھپکی ماری اور فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا کہ بیت اللہ کی چابی ہم لیں گے. اور جس دن فتح مکہ پہ چابی لی ہے، عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا تو نبی علیہ السلام نے جب ان سے چابی لی، چابی لینے کے بعد جب بیت اللہ میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب چابی واپس کی تو عثمان بن طلحہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ نے ایک چھوٹا سا تانا بھی نہیں مارا، بلکہ الٹا یہ فرما دیا کہ یہ چابی قیامت تک کے لیے تمہاری نسل میں باقی رہے گی. یہ نبی علیہ السلام کا کردار ہے کہ جب طاقت میں نہیں تھے تب بھی انہوں نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اور جب اللہ نے بے انتہا طاقت دی تب بھی رحمت کا اظہار کیا. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ہیں تو نبی علیہ السلام کو ایک پگلی عورت نے آ کے کہا، سدری عورت. ہمارے یہاں بھی تو گاؤں دیہات میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کا دماغ مکمل کام نہیں کرتا. اس نے کہا یا رسول اللہ ادھر آؤ میری گال سنو. پیارے پیغمبر علیہ السلام اس کی بات سننے کے لیے اس کے پاس گئے. کہنے یا رسول اللہ تھوڑا آگے آؤ، سائڈ تے گل کریں گے. نبی علیہ السلام اور تھوڑا سا آگے کو چلے گئے، ریت پر بیٹھ گئی. کالی کملے والے یہاں بیٹھو میرے پاس. پیارے پیغمبر زمین پر اس کے پاس بیٹھ گئے. کہنے یا رسول اللہ میں جب مدینہ کی گلیوں میں پھرتی ہوں نا، یہ بچے پیچھے پیچھے تنگ کرتے، ان کو حکم دیجئے کہ مجھے تنگ نہ کیا کرے. نبی علیہ السلام نے حکم جاری کیا کہ اس صدیقی کو کوئی تنگ نہ کیا کرے، اور بہت دیر باتیں کرتی رہی. جب وہ چلی گئی صحابہ نے عرض کی بڑے ادب سے یا رسول اللہ آپ کو بتا دیں کہ یہ صدری ہے، اس کا ذہن مکمل نہیں ہے، اس کا دماغ مکمل کام نہیں کرتا. قربان جاؤ محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا، اور فرمایا مجھے بھی پتا یہ صدری ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے. پتہ لگا کہ اگر ہمارے گاؤں میں کوئی سدرا ہو، ہمارے گاؤں میں کوئی مظلوم ہو، ہمارے گاؤں میں کوئی محتاج ہو تو اس کی بات سننا محمد رسول اللہ کی سنت ہے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے مسجد نبوی میں تشریف کے دوران ایک بوڑھی عورت دروازے پر آئی ہے ابھی، اور اس کے کپڑے کوئی بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، وہ دیکھنے میں کسی بہت بڑے رئیس خاندان کی نہیں لگتی. محمد رسول اللہ نے دیکھا اس بوڑھیا کو، دوڑ کے اس کے قریب گئے، اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بیٹا کیا حال ہے. پیارے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو. ابو بکر کو بلایا، عمر عثمان حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کو، سب کو، بلال کو جلدی آؤ. کیا بات ہو گئی یا رسول اللہ، اس بوڑھیا میں کیا خاصیت ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی چادر رحمت والی اتاری. کون سی چادر؟ جس کو جبریل امین بوسہ دینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں، وہ چادر بچھائی گئی، وہ مسمہ کو اس پہ بٹھایا گیا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا تم نے پہچانا نہیں، یہ میری ماں دائی حلیمہ ہے. اور مسلمانوں محمد رسول اللہ کو جس ماں نے جنم نہیں دیا، صرف دودھ پلایا ہے، اس کی اتنی عظمت ہے کہ نبی نے اپنی چادر بچھائی تاکہ قیامت تک کے انسانوں کو یہ بتا دیں کہ جب ماں باپ سامنے آ جائیں تو ان کا ادب کیا جائے، ان کا اکرام کیا جائے، کیونکہ محمد رسول اللہ ایسا ہے. فتح مکہ کے بعد جب مدینہ گئے تھے نا نبی علیہ السلام، اور مدینہ منورہ میں فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں بہاریں آ گئی تھی، جوک در جوک لوگ ایمان قبول کر رہے تھے. نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، کھچا کھچ مسجدیں بھری ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس تاریخی موقع پر پلٹ کے سیدنا بلال کو کہا تھا جب وہ تکبیر کہہ چکے تھے، اور فرمایا بلال میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ابو یا میری ماں یہ دونوں آج زندہ ہوتے. اور فرمایا اگر ایک دونوں نہ ہوتے تو کم از کم میری ماں ہوتی. اور فرمایا کہ میں مسجد میں تکبیر ہو جاتی، میں مصلی پر آ جاتا، اور میری اماں جی کو مجھ سے کوئی کام پڑ جاتا، اور وہ میرے حجرے سے میری اماں مجھے آواز دیتی کہ محمد، تو فرمایا میں نماز چھوڑ کے نہ پہلے اپنی ماں کے پاس. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہیں پر خیمہ زن ہیں، ایک عورت آئی ہے باہر، اور اس عورت نے آ کے صحابہ کے نیزے دائیں بائیں کر دیے۔ انہوں نے پوچھا کیوں آگے جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگا میں محمد رسول اللہ کی بہن ہوں۔ فوراً اندر پیغام پہنچایا، یا رسول اللہ آپ کی بہن آئی ہے باہر۔ فرمایا میں تو اپنی ماں کا ایک ہی بیٹا ہوں۔ ان سے پوچھو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیما ہوں، دائی حلیمہ کی بیٹی ہوں۔ فوراً فرمان آ گیا اندر سے، ہاں میری دودھ شریک بہن ہے۔ بہن کو اندر بلایا، بہن ضعیف ہو چکی ہے، مدتوں کے بعد آئی۔ نبی علیہ السلام کو گود میں کھلایا ہے اس بہن نے۔ اس نبی علیہ السلام نے بہن کا کھڑے ہو کے اکرام کیا، اور پھر ان کو پوچھا کہ میرے گھر میں زندگی گزارنی ہے تو مدینہ المنورہ میں حاضر ہوں، 24 گھنٹے خدمت کریں گے میرے گھر کے لوگ۔ اس نے کہا نہیں میں جانا چاہتی ہوں۔ سواریاں منگائی، سامان منگایا، کپڑے منگائے، کھانے پینے کا سامان منگایا۔ جو ساتھ میں اور لوگ آئے تھے ان کو بھی عزتیں دی، ان کو بھی لباس دیے، اور بہن کو ساز و سامان کے ساتھ رخصت کیا، تاکہ قیامت تک کے انسانوں کو یہ بتانا تھا کہ جب بہنیں گھر پہ آ جائیں تو ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے۔ تو سیدھا جنانی نے پوچھنا لا پہنے کی دینا ہے تو کہ نہیں دینا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف رکھتے ہیں مسجد نبوی میں۔ حاتم طائی کی بیٹی کو پکڑ کے لایا گیا۔ حاتم طائی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ تھا، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے انتقال کر گیا تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی کو جب پکڑ کے لایا، وہ بیٹی کہتی ہے کہ مجھے اس بات کا فخر تھا کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں، اور میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس جاؤں گی تو میں جب یہ بتاؤں گی کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں تو میرا عزت اکرام اور ہوگا، اور یہ لوگ غلطی محسوس کریں گے کہ مجھے پکڑ لیا گیا۔ وہ جب اس کو لے کے آ رہے تھے نا تو اس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے بہت دور سے محسوس کر لیا کہ ایک بیٹی کو لایا جا رہا ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پر اپنی چادر مبارک اتاری، اپنی چادر مبارک اتاری۔ وہ چادر مبارک اتار کے ایک صحابی کو دی، فرمایا ذرا دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے کیا کرنا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جو بیٹی آ رہی ہے اس کا سر ڈھانپنا ہے، اس کا سر ڈھانپنا ہے اس بیٹی کا۔ اس صحابی نے ادب سے عرض کی یا رسول اللہ وہ دشمن کی بیٹی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا آج تو یہ کہہ دیا کہ وہ دشمن کی بیٹی ہے، فوراً جاؤ اور میری ہی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپو، کیونکہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، چاہے پھر وہ اپنی ہو یا پھر کسی اور کی بیٹی کی ہو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب حاتم کی بیٹی قریب آئی اور جب اس کے سر پر رحمت والی چادر رکھی گئی، وہ کہنے لگی میرے خیالات بدل گئے، میں یہ سمجھ کے آئی تھی کہ ناراضگی کا اظہار کروں گی، میں جا کے کوئی ایسی باتیں کروں گی کہ نعوذ باللہ آگے سے جواب نہیں آئے گا۔ تو کہنے لگی کہ میرا تو ذہن گھوم گیا اور میرے دل نے کہا کہ حاتم کی بیٹی یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ زمین کے بادشاہ نہیں ہے، یہ دنیا کے انسانوں کے دلوں کے بادشاہ ہیں۔ اور پھر اس نے گھر جا کے واپس اپنے بھائی کو جناب عدی کو جا کے کہا، کہنے لگی عدی تمہارے غلط فہمی ہو گئی کہ تم سمجھتے ہو کہ مدینے والے آقا جو ہیں وہ سلطنت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا میں تو دیکھ کے آئی ہوں مدینے والے آقا جو ہیں وہ دلوں کے شہنشاہ ہیں، ایک دفعہ ملو تو صحیح جا کے۔ تو عدی نے عجیب بات کی، عدی کہنے لگا تھا تو وہ بھی حاتم طائی کا بیٹا نا، کہنے لگا اچھا لوگ ان سے مسجد میں ملتے ہیں، میں تو چاہتا ہوں ان کے پاس گھر پہ جا کے ملوں گا تاکہ یہ دیکھوں گھر کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، ان کا اندر کا معاملہ کیسا ہے، تاکہ میں اندازہ لگا سکوں کہ وہ ہیں کیسے۔ تو جب عدی کہتے ہیں کہ جب میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا نا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی کہا عدی آجا یار تیرا انتظار تھا۔ فرمایا میں تو ہل گیا کہ محمد رسول اللہ نے میرا نام بھی بتائی۔ فرمایا اچھا چل تیرے ساتھ گھر پہ بات ہوگی۔ فرمایا مجھے دوسرا جھٹکا لگ گیا کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔
فرمایا جب گھر پہ پہنچے تو چھوٹا سا ایک کمرہ ہے جس میں ایک حصہ ازواج مطہرات کے لیے رکھا گیا، ایک حصہ مہمان خانے کے طور پر ہے، کھجور کی چھت ہے، کھجور کی چٹائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کھجوریں پیش کی، دودھ پلایا، کچھ دیر میٹنگ ہوئی، گفتگو ہوئی، پھر کہنے لگے کہ اچھا وقت ختم ہو گیا، اب آپ تشریف لے جائیے۔ تو حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ آیا تو واپس جانے کے لیے تھا، لیکن اب آپ کو دیکھ لیا اب واپس نہیں جا سکتا، اب نہیں میرا واپس جانے کا ارادہ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نبی علیہ السلام کی جو زندگی جس دن بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے 10 سال کے بعد، اور جب بیت اللہ کے صحن میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، مولا علی کرم اللہ وہاں پہ موجود، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود، سارے جید صحابہ، بڑے بڑے چودھری وہاں پہ موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کے جھرمٹ میں ایک بات کہی تھی، اور فرمایا میرا بلال کہاں ہے بھائی، اور میرا بلال کہاں ہے؟ لوگ پریشان ہو گئے، وہ بلال کو ڈھونڈو، بلال کون ہے؟ بلال غلام ہے، بلال حبشی ہے، بلال کالا ہے۔ وہ پوچھا یا رسول اللہ بلال کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بلال دوڑے ہوئے آئے، کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ سمجھ گیا کہ آج کیا ہونے والا ہے، یا رسول اللہ کان میں کہا یا رسول اللہ بلال سے اذان مت دلوائیے گا، قریش مکہ کی رئیس عزت بھی آج ختم ہو گئی ہے۔ یہ بڑے بڑے چودھریوں کا آج ناک مٹی میں مل گیا ہے، اگر بلال جیسا غلام بیت اللہ کی چھت پر چڑھے گا تو ان کی رئیسائی بھی ختم ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے پھر ناراضگی کا اظہار فرمایا چپ ہو جاؤ، میرے دین کے لیے اگر مار کھانی ہو تو بلال کھائے، اور فتح مکہ کے موقع پر اگر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ تو پھر بلال چڑھے بیت اللہ کی چھت پہ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چڑھے جی؟ بلال کو جانتے ہیں نا آپ کون ہیں؟ بلال فرماتے ہیں کہ جب میں بیت اللہ کی منڈیر پکڑ کے چڑھنے لگا تو میں رو رہا تھا، اور مجھے وہ دن یاد آئے 20 سال پہلے کے کہ بلال تیرا بھی دل چاہتا تھا کہ بیت اللہ میں جاؤں، اور جب تو کبھی اس چوکھٹ پہ آیا امیہ نے تجھے اتنا مارا کہ تو بے ہوش ہو گیا، پھر تو آیا تو ابو جہل نے مارا، کبھی عتبہ نے مارا، کبھی ولید نے مارا، کبھی عبداللہ بن جنان نے مارا، کبھی ابو لہب کے بیٹے تجھے پیٹتے رہے۔ وہ کیوں مارتے تھے؟ کہتے تھے تو کالا ہے، تیری ذات بڑی نیچی ہے، تیرا رنگ بڑا سیاہ ہے، تو ہم میں سے نہیں ہے، تو اونچے خاندان کا نہیں، تو اندر نہیں جا سکتا عبادت کے لیے۔ فرمایا جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہا تھا میرے دل میں خیال آیا بلال تو غلام ہے، تو حبشی ہے، تو کالا ہے، تجھے تو مکے کے لوگوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا، آج ایسا کیا ہو گیا کہ سارے نیچے کھڑے ہیں، سب چودھری نیچے کھڑے، تو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہا ہے۔ فرمایا میرے دل نے مجھے کہا، اور میں نے پیارے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا، اور میرے دل نے مجھے کہا بلال یہ جو رسول اللہ سے وفاداری ہے نا یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ جو رسول اللہ کی اطاعت ہے نا یہ اس کا نتیجہ ہے کہ سارے تھلے بلال اوپر۔ اور پھر بلال نے کیا کیا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کی تاریخ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کمال ہی کر دیا۔ تمام صحابہ کی عظمتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو سیدنا بلال نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کام کیا ہے نا، آپ سوچ رہے ہوں گے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنا تو کوئی کمال کی بات نہیں، آج بھی لوگ پردہ ہٹانے کے لیے چڑھتے ہیں۔ ارے نہیں، جب بلال چڑھے تھے نا تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو۔ جب بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے تھے ان کے دل نے انہیں پوچھا تھا کہ بلال مدینے میں تھے تو مکے کی طرف منہ کر کے اذان دیتے تھے، دار ارقم میں ہوتے تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتے تھے، مسجد حرم میں ہوتے تھے تب بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتے تھے۔ بلال پیارے محمد نے تو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا، اب کعبہ کدھر ہے، کس طرف منہ کر کے اذان دے دی۔ محمد رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں، پیارے محمد علیہ السلام کے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام سے دین سیکھا ہے۔ فرمایا دیر نہیں لگائی، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا، اور پھر خانہ کعبہ کے صحن میں بیت اللہ کے ویرے میں جس طرف محمد رسول اللہ کھڑے تھے اس طرف منہ کر کے اذان دینی شروع کی، اور قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد
محمد الرسول اللہ۔ اور پھر میرے رب کا کمال دیکھو، ادھر بلال اذان دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام وال دیکھ کے سونے دے دل چ آ گئی کہ طواف کرو جی۔ پیارے پیغمبر اذان کے دوران طواف کرنے لگے، بلال کا کعبہ گھوم رہا ہے، بلال بھی اذان دیتا دیتا گھوم رہا ہے۔ قیامت تک کے مسلمانوں کو بتانا تھا کہ قادیانی آ جائے یا دنیا کا کوئی بھی حرفن مولا بن کے آ جائے، جانا ادھر ہی ہے جدھر محمد رسول اللہ جا رہے ہیں، ان کی پیروی کے علاوہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے کوئی اور راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ بلال اس وقت تک گھومتے رہے جب تک محمد رسول اللہ کا طواف پورا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ کعبے کی سند محمد الرسول اللہ ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ کعبہ کعبہ ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ کعبے کی سند محمد الرسول اللہ، قرآن پاک کی سند محمد الرسول اللہ، ایمان کی سند محمد الرسول اللہ، مسجد کی سند محمد الرسول اللہ۔ اور اگر کسی کا نعوذ باللہ ایمان ہل جائے محمد الرسول اللہ سے، پھر وہ جڈا وردیا پروفیسر مولوی بنتا رہے، اس کے پلے کچھ بھی باقی نہیں اگر محمد الرسول اللہ کی اطاعت باقی۔ اگر محمد رسول اللہ کی اطاعت باقی نہیں تو پھر کچھ بھی باقی نہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک اور کام کیا۔ سیرت النبی علیہ السلام کے واقعات اکثر اس لیے سناتا ہوں کیونکہ آج کل ہم لوگ ہو گئے ہیں زیادہ تر فتوے والے مسلمان، ہے نہیں بھائی؟ سویرے ایک فتوا دئی دا، دوپہر نو دوجا، شامی تیجا۔ اچھا کمال دی گل ہے، اگر بیمار ہو جائیں آپ، ہیں جی مفتی صاحب تشریف فرمائیں، اگر آپ بیمار ہو جائیں تو دوائی لینے کے لیے بولیں گے کہ MBBS ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ بیمار ہو جائیں تو کہتے ہیں اچھا اسپتال، چاہے سری نگر جائیں، لدھیانہ جائیں، دلی علاج کرانے کے لیے بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر اچھا چاہیے۔ تو فتوا کیلے بیچنے والا بھی دے رہا، ڈاکٹر بھی دے رہا، انجینئر بھی فتوے دے رہا، یعنی فتوا کرانے دی نکال والے بھی نہیں کرتے، ریڑا کھچن والے بھی فتوا، سارے فتوا دین دے۔ اچھا دوائی ودیا ڈاکٹر دی چاہیے تے دین والے کوئی سکھان لگ پے۔ اللہ نے جج تو نہیں لاتا تانوں، اللہ نے کسی انسان کو کسی پہ جج نہیں لگایا، علماء کو انبیاء کا وارث بنایا۔ آپ کو ایک دوسرے پر جج نہیں لگایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ایک دوسرے پر تنقید کریں، ایک دوسرے کی مخالفت کریں، ایک دوسرے کے اوپر کمیاں نکالیں۔ اللہ نے علماء کو نبی علیہ السلام کا وارث بنایا اور ان کو اختیار دیا کہ وہ جمعے کے دن ممبر رسول پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کی، اپنی نسل کی، اپنے لوگوں کی اصلاح کریں۔ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اسی طریقے کی پیروی کریں گے تو آپ کو عزت حاصل ہوگی۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے کے آئے تھے تو دنیا میں بیٹیوں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے، زندہ دفنا دیتے تھے۔ لوگ غریبوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کو اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ لوگ مظلوموں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ 2% چودھری جو تھے پوری دنیا میں دولت مند جو تھے، انہوں نے 98% لوگوں کو اپنا غلام بنایا تھا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک رب کی بات کی، جب اپنی رسالت کی بات کی، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، ہماری ماں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، سیدنا بلال نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سونیو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اب کرنا کیا ہے؟ ایمان لے آئے ہیں، اب کرنا کیا ہے؟ آپ بھی تو کبھی سوچا کریں نا کہ آپ ایمان والے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جس نے ایک رب رسول کی اطاعت کر لی ہے وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ
دے گا. دنیا نے کہا کہ لوگوں کی ضرورت روٹی کپڑا اور مکان ہے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نہیں، روٹی کپڑا مکان نہیں، یہ تو مل جاتا ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو مل جاتا ہے. دنیا کی ضرورت ان کی عزت نفس ہے، ان کا آتم سمان ہے، ان کی سیلف ریسپیکٹ ہے. اگر آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے. آج صبح میں آیا، یہاں گردوارہ صاحب میں بھی گیا تھا. ابھی ہم لوگ آگے ایک جگہ ٹہلنے گئے تھے، وہاں ایک جگہ گردوارہ صاحب تھا، مندر تھا، وہاں ایک مسجد تھی. ہم ساری جگہ ہو کے آئے تو میں اپنے ساتھیوں سے جو یہاں کے میرے مکین ہیں ان سے میں یہ بات پوچھ رہا تھا. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں جو بھی قومیں زیادہ تعداد میں رہتی ہیں اور جو قومیں کم رہتی ہیں، جو زیادہ ہوتے ہیں وہ بڑے بھائی ہوتے ہیں، جو کم ہوتے ہیں وہ چھوٹے بھائی. تو بڑوں کا کیا کام؟ چھوٹوں سے شفقت کرنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے، ہماری تربیت فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ جس غلام کی چکی نبی علیہ السلام نے خود چلائی ہے وہ سیدنا بلال ہے، لیکن جس وقت چکی چلائی گئی اور جس وقت ان کے بخار اتارنے کے لیے ان کو سلایا گیا، ان کو کھجوریں پیش کی گئی، گرم دودھ پلایا گیا، پیارے پیغمبر کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو مسلمان کرنا ہے. مقصد یہ تھا کہ ایک غلام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کی مدد کرنی ہے. جس بوڑھی عورت کا تیل گرنے پر نبی علیہ السلام نے اس کو برتن لے کے دیا، تیل لے کے دیا، اس کی مالکن سے سفارش کی کہ اس کو مت کچھ کہنا، ضعف کی وجہ سے اس کو چوٹ لگ گئی اور اس کا برتن ٹوٹ گیا، تمہارا تیل ضائع ہو گیا تھا. اس کا مقصد نبی علیہ السلام کا یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرنا. ہمارا مقصد کیا ہے بھائی؟ دنیا ہم کس لیے دنیا کے اندر آئے ہوئے ہیں؟ کیا بے مقصد زندگی ہے؟ کیا بس یہی مقصد ہے؟ اکثر میں کئی لوگوں نے مذاق بھی کہنا ہونا کہ بھئی واسے گوشت ہی کھانا ہے سویرے دوپہرے شام. یہی مقصد ہے. ہم نے ذاتی طور پر دین کے لیے، ذاتی طور پر اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، کیا ذاتی طور پر بھی ہم نے کوئی ایسی خدمت کی ہے کہ آپ کا دل آپ کو کہے کہ عبد الرحمن بھائی تم مطمئن رہو؟ آپ خود بھی کچھ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا صرف یہی سارا دن ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا؟ آپ کا دل بھی کبھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے فلاں کام اچھا کیا اور آپ اس راز کو چھپا لیں، کیونکہ محمد رسول اللہ تو چاہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو جائے. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ جب تک محلے میں خبر نہ ہو جائے تو ہمیں صبر نہ ہو جائے. تو ہر بندے کو بتاؤ، ہمارے پاس بہترین نظام ہے جو محمد رسول اللہ نے زندگی گزارنے کا دیا، ایک بہترین طریقہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. ہم اس طریقے کو اختیار نہیں کر رہے. معاف کیجئے گا، ہم اختیار نہیں کر رہے. دین کے اندر دو چیزیں، پہلا دین کا مقصد، دوسرا دین کی ضروریات. پہلا دین کا مقصد، دوسرا دین کی ضروریات. دیسی طریقے نہ سمجھ لو. میں اتنے آیا نا، میں اس گل کی خوشی ہوئی بھی پنجابی انہوں سمجھ آتی ہے. جو پنجابی میری ماں بولی ہے تو سانو خوشی کی گل ہوئی کہ چلو اسی پنجاب کی پنجابی بولتے بھی اتنے پہاڑیوں بھی سمجھ آتی ہے. دین کا مقصد کی ہے تے ضرورتاں کی ہے. دیسی طریقے نال سمجھو ہونا مسجد بنائی ہے، یہ ودیا چھت چھت بنائی، کلین کلون بچھائے، یہ مسجد کا مقصد ہے؟ نہیں، یہ ضرورت ہے. وہ جنیاں چیزاں لائیاں، پکے پکے مائک موئنگ لائٹاں شٹاں، یہ ضرورت ہے. مقصد کی ہے جی؟ مقصد اتھے نماز. لائٹ آ گئی چلی گئی ہے، جنریٹر چلانے لگا. ٹھیک. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہمارے دین میں، ایک دین کا مقصد، ایک دین کی ضروریات. اس پر آپ کو ایک چھوٹا سا علمی لطیفہ میری زندگی میں بن گیا تھا، وہ آپ کو سناتا ہوں. ہم لوگ پڑھنے کے لیے گئے جب سہارنپور، تو وہاں کچھ لوگ مجھے ملے.
تو اس وقت میری عمر 15-16 سال تھی. اسی پنجاب تو گئے سی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ لگے مولانا صاحب آپ کا پائجامہ بہت نیچے ہے, آپ جہنم میں جاؤ گے. اس کو بات صحیح ہے غلط ہے بھائی؟ ایتھے بھی سارے تبلیغی جماعت والی ہے. گل صحیح ہے نہیں؟ صحیح ہے. فتوا تو ماشاءاللہ ساری دے دیتے, میں پہلے بتایا. تو بات تو ان کی بالکل ٹھیک تھی, لیکن جب میں چھٹی پہ گھر آیا تو میں نے اپنے ابا جی مرحوم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا, میں کہا ابو جی آپ تو ساری زندگی ہمیں یہ کہتے رہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے جی, اب انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ پجامہ اونچا ہوگا تو جنت ہے, نیچے ہو جائے گا دے. بات صحیح ہے نہیں بھائی؟ پجامہ اگر اونچا ہو جائے گا تو بولو نا بھائی, نیچے تو جہنم. کیوں؟ چل صاحب اگر پوچھیں گے نا آپ میں سے سب کو الگ الگ بلا کے تو 100 میں سے 2 کو بھی نہیں پتا ہوگا, بس مولویوں کو پتا ہو. ہاں لیکن اگر کسی کا پجامہ ہو جائے تھلے پھر دیکھو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے جا کے کہا کہ ابھی مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ اپنے پائجامے چادریں اونچی کر لو, جس کی نیچے ہوگی وہ جہنم میں جائے گا. اور یہ سچ ہے, حق ہے, پیارے پیغمبر نے کہا ہے اور یہ ایسے ہی کرنا ہے. ابو بکر آئے دوڑے دوڑے, یا رسول اللہ, تھوڑے ہیلدی تھے نا, یا رسول اللہ میری چادر تو اکثر ڈھلک جاتی ہے. اور میں ابو بکر گھبرا نہیں, کوئی گل نہیں, پھر کی ہوا؟ یا رسول اللہ کس کے لیے کہا ہے؟ فرمایا اس کے لیے کہا ہے, اس لیے پاجامہ اونچا کروایا ہے کیونکہ جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اکڑ کے چلتے ہیں, غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے, ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں, بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, ان کی اکڑ نکل جائے, گردن جھک جائے کہ میرے کپڑے اونچے ہیں, ان میں شرم و حیا پیدا ہو جائے. اب اس مسئلے کو ایسے سمجھ لیجیے کہ میرے جیسا کوئی مولوی ہو, پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہو, پگڑی شگڑی بھی باندھ رکھی ہو, پورا ودیا ٹینشن ہوئے, مولوی دیکھنو ودیا تے غریب دے سلام دا جواب نہ دیندا ہوئے, ماں باپ نال بدتمیزی کردا ہوئے, جنانی دے رفڑ ماردا ہوئے, اپنے بچیاں نوں گالاں کڈدا ہوئے, پڑوسیاں نال اودی سلام دعا نہیں ہوندے, تے پھر یہ بیوقوف پاجامہ گٹیاں دی بجائے گوڈیاں تے بھی کر لوے نا تے سلام چھوڑ. جب روح مر گئی, جب مسئلے کی روح ختم ہو گئی, جب مقصد فوت ہو گیا, پھر اس ضرورت کے کوئی معنی نہیں ہے. یہ عمارت بنائی, قالین بچھائے, اگر یہ 5 گانا نماز نہیں ہوتی تو پھر اس عمارت کا کوئی فائدہ نہیں تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کی, نماز عطا فرمائی, نماز دے دی. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جو میرا دین ہے یہ پوری دنیا میں پہنچے. کیسے پہنچے گا یا رسول اللہ؟ فرمایا میرے دین کے اچھے لوگوں کو دیکھ کے لوگ اسلام کی بڑائی بیان کریں گے, لوگ اسلام سے محبت کریں گے. اچھے لوگ کہاں سے لانے ہیں؟ قرآن نے کہا جو نماز پڑھیں گے وہ اچھے ہوں گے. اور نماز کیوں پڑھتے ہیں جی؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ بتائیے, نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. تنخواہ اتنے بھی مولویوں کی گھٹ ہی لگ رہی. آہو ساڈے کہاوت ہے نا بھی جنہ گڑ پاؤں گے انہیں بٹھا ہے جی. نماز کیوں پڑھتے ہیں جی؟ اللہ کا حکم ہے. اور کچھ؟ اب مفتی صاحب بیٹھے, قرآن شریف سے نہیں اجے کتنے لکھے ہوئے. نماز کی وجہ تسمیہ قرآن پاک نے بیان کی, ایک جگہ نہیں کی, متعدد جگہ کی. صرف یہ نہیں کہا کہ فرض کر دی گئی. نماز کی وجہ تسمیہ. آپ دیکھو ہماری عمریں کتنی ہو گئی, ہم لوگ نماز میں آپس میں کس طرح ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں کہ وہ تیرا پجامہ ٹھیک نہیں, تم صحیح طرح نیت نہیں باندھ رہے, یہ نہیں وہ نہیں.
ان سے پوچھو اپنے بزرگوں سے، اگر ایتھے نیت مان لیے تو نماز ہو جائے گی. ایتھے نیت بنیے تامی، ایتھے بنیے تھے تامی. جڑے رفع دین کرتے انہاں دی بھی ہوندی، جڑے نہیں کرتے انہاں دی بھی ہوندی ہے. لیکن جب نماز اپنی نیت پاک نہ ہوئے پھر نہیں ہوندی. نماز کیوں فرض کی گئی ہے پتہ ہی نہیں ہے. ہاں نماز فرض ہے پتہ. قرآن پاک نے کہا نماز اس لیے فرض کی گئی تاکہ آپ گندی باتیں کرنی چھوڑ دیں، اچھی باتیں کرنے لگیں. پھر قرآن نے کہا نماز اس لیے فرض کی گئی تاکہ آپ متقی بن جائیں. پھر قرآن نے کہا نماز اس لیے فرض کی گئی تاکہ آپ غریب کے منہ میں کھانا ڈالیں. آجی تک کہا جی بس نماز فرض ہے. پتہ ہی نہیں کہ نماز کیوں فرض ہے. اندازہ لگائیے پتہ ہی نہیں نماز کیوں فرض ہے. کیونکہ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں، نہ سیرت پڑھنے کی فرصت ہے، نہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کی فرصت ہے. ہم تو 24 گھنٹے چکر میں لگے. آپ مولوی نو کٹو تے دوجا لے آؤ، آپ پردھان لاؤ تے نواں لا لیو. وہ کٹو کٹ ایک دا لڑتا پھڑ لو تو دین دا سمجھا ہے. تو آپ کو اس پہ ہنسی آ رہی، لیکن یہ دکھ کی بات ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز پڑھتے کیوں ہیں، نماز فرض کیوں کی گئی. سنو نماز اس لیے فرض کی گئی تاکہ ہماری زبان سے گالی نہ نکلے، تاکہ ہم کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہ ڈالیں، تاکہ ہم کسی کا مال ہڑپ نہ کریں، تاکہ ہم اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کریں، تاکہ ہم اپنے بہنوں کا حق نہ کھا جائیں، تاکہ ہم اپنی بیوی سے بدتمیزی نہ کریں، تاکہ ہم اپنے بچوں پر ظلم نہ کریں، تاکہ ہم اپنے کاروبار میں بدقیامتی نہ کریں. اگر آپ کی نماز آپ کو گناہوں سے، آپ کو بدماشی سے، آپ کو عیاشی سے نہیں روک رہی تو پھر آپ ایک صرف رسم ادا کر رہے ہیں، نماز ادا نہیں ہے. مسجد کاتے بنائی سی ہے جی؟ مولویاں دی تنخواہ بتا دو، شرافت نہ سن لو. کٹو کٹ 50,000 تا ہوگے. ہوں تمہیں تے صدمہ لگ جانا. دو مولوی نے نہیں مینوں کسی نے کیا آج تک. اے دسو جڑے سرکاری ایتھے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹاں چ ملازم نے، کوئی ہینڈی کرافٹ چ، کوئی سول چ، کوئی کتے کی، ہوں 50,000 تو گھٹ ہے کسی دی تنخواہ ہے. تے نماز پڑھان والا شرم ہے نہیں. تھوڑی کٹوری چ پانی لے کے کوشش کرو جے ڈبکی لگ جائے تے. یہ بنا مذاق کے کہہ رہا ہوں میں آپ سے. جن سے دین سیکھنا ہے ان کو آپ نے پریشان رکھا. وہ جب وہ بے پرواہ ہوں گے اپنی زندگی سے تب وہ یہ باتیں، یہ گفتگو آپ سے روزانہ کریں گے. آپ نے تو کہہ رکھا نہ اسی پہ ہے پورے نہیں دینے، ساری بڑیوں کو 500 لے جو تو نہیں دیں گے. کچھ تو خیال کریں کہ دین کا نظام آپ کیسے چلا رہے ہیں. دین کی ضروریات کی طرف دیکھتے ہیں، مقصد کی طرف آپ جنہوں نے آپ کو دین سمجھانا ہے نہ آپ کو ان کے پتہ ہے، جن سے دین سمجھنا ہے نہ ان کا پتہ ہے. صرف ایک رسم ادا ہو رہی ہے. رسم ادا کرنے سے اللہ راضی ہونے والے نہیں. آپ نے سوچا مسجد نماز پڑھنے کے لیے، مفتی صاحب سے پوچھو نماز تو گھر پہ بھی ہو جاتی ہے، نماز تو کار روک کے سڑک پر بھی ہو جاتی ہے، نماز تو ریل گاڑی میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، نماز تو کسی چائے کی دکان پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز تو آپ کھیت میں کام کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز کہاں نہیں پڑھ سکتے آپ؟ مسجد کیوں بنائی ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد بنائی اس لیے ہے تاکہ ہم لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں گے. یا رسول اللہ اکٹھے کیوں ہونا ہے؟ فرمایا تاکہ کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہوں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سونے اب کندھے سے کندھا کیوں جوڑنا ہے؟ فرمایا تاکہ تمہارے دل آپس میں جڑ جائیں، نفرت ختم ہو جائے، ایک خوبصورت معاشرہ بنایا جائے. اس لیے مسجد بنائی ہے تاکہ ایک امام کی اقتداء کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی اختیار کی جائے. اس لیے مسجد پر نماز تک خرچ بھی ہوئی جاتی نماز سے، تاکہ اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا. اور پھر مسجد ہوگی. فجر کی نماز میں عبد الرحمن بھائی نہیں آئے، ظہر میں نہیں آئے، عصر میں نہیں آئے، مغرب میں نہیں آئے، تو عشاء میں تو 2-4 یار دوست جو نمازی ہوں گے وہ پوچھنے کے لیے جائیں گے کہ یار آج تو نماز کے لیے کیوں نہیں آیا؟ محمد رسول اللہ نے پوچھا ایک دن ابو بکر سے آج فجر میں لیٹ آئے، کہاں گئے؟ یا رسول اللہ وہ عبد الرحمن بن عوف بہت بیمار تھے نا، ان کی بیمارداری کے لیے گیا تھا، 2 دن سے مسجد نہیں آئے. وہ
مسجد کا مقصد فوت کر دیا ہم نے، نماز کا مقصد بھی فوت ہے، کوئی پتہ نہیں اگر کڑیاں نو بچیاں نو اگر پردہ کر لو برقع، اور ٹھیک ہے پردہ کرنا حکم ہے اسلام کا، برقع لینا چاہیے، لیکن جب ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے کہا کہ تم لوگ چہرے پہ برقع رکھو، لباس کھلا ڈلا پہنو، تو ان کے ساتھ ساتھ ان مردوں کو بھی کہا کہ اپنی آنکھیں جھکا کے رکھا کرو، کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ مت ڈالو۔ یہ تو یاد ہے کہ بیٹی کو پردہ کرانا ہے، یہ نہیں یاد کہ بیٹے کو بتانا ہے کہ کسی کی بیٹی کی طرف بدتمیزی کی نگاہ نہ ڈالنا۔ یہ یاد ہے کہ مسجد میں کارپیٹ بچھانے، یہ نہیں یاد کہ مسجد میں اگر کوئی پیاسا آ جائے، کوئی بھوکا آ جائے، کوئی محتاج آ جائے، کوئی یتیم آ جائے تو اس کی قبر گیری بھی کرنی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، دیکھیں آپ بخاری شریف پڑھیں، نبی علیہ السلام کی مسجد میں لوگوں نے آ کے سوال کیا، اور مسلمانوں نے نہیں، صرف سنو مزے کی بات، مسلمانوں نے سوال نہیں کیا کپڑے کا، روٹی کا، نہیں، مسلمانوں میں سے تو ایک نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ لے آؤ، کچھ ہے نہیں آج کھان پین دو۔ فرمایا کیا ہے تیرے پاس؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ کچھ تو ہوگا۔ یا رسول اللہ ایک پھٹی ہوئی چادر ہے۔ فرمایا لے آؤ، چادر کی بولی لگائی، 2 دینار کی بیچی، 1 دینار کے لیے فرمایا کھانا خریدو گھر لے جاؤ، 1 دینار سے فرمایا کلاڑی خرید کے لاؤ، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے دستہ لگا کے دیا۔ فرمایا مانگنا نہیں ہے، روزانہ لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ لیکن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عائشہ اگر میں گھر پہ نہ رہوں اور کوئی مانگنے والا آ جائے تو خالی نہیں جانا چاہیے۔ ایک غیر مسلم آیا، مکہ میں مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، یا رسول اللہ کچھ کھانے کے لیے دیجئے۔ نبی علیہ السلام کے پیٹ میں پتھر بندھے ہوئے ہیں، پھر بھی فرمایا اس کو بٹھاؤ، کھانے کا انتظام کرو، کیونکہ جو نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا وہ خالی واپس نہیں جا سکتا۔ ایک غیر مسلم آیا، یا رسول اللہ سواری چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے سواری پیش کی۔ پتہ یہ لگا کہ مسجد میں نماز کے ساتھ ساتھ اگر کوئی محتاج آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے تو اس کی خبر گیری کرنا بھی مسجد والوں کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کی خیر خائی کرنا بھی مسجد والوں کی۔ وہ کیسا بندہ اچھا متولی ہو سکتا ہے، وہ کیسا بندہ اچھا مولوی ہو سکتا ہے کہ جس کے پڑوس میں کوئی بیوہ بیٹھی ہو، کوئی یتیم بیٹھے ہوئے ہو، کوئی محتاج بیٹھے ہوئے ہو، ان کی خبر گیری نہ ہو رہی ہو اور ہم مسجد میں بلا کے بریانی کھاتے ہوئے ہو، تو ان کو اجے محمد رسول اللہ کا دین سمجھ میں نہیں رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل نظام دنیا کو دیا ہے۔ تو کشمیریاں تو میں کہنا ہونا، اور سارے پورے ماشاءاللہ پنجاب دے وچ بھی آندے ہیں۔ ایک دن میں نے کشمیری ملیا کہ جی میں تو پانی بھی اپنے گلاس پینا۔ محمد رسول اللہ نے انسانوں سے محبت کرنے کا درس دیا ہے۔ پیارے پیغمبر نے حکم فرمایا کہ پوری دنیا خدا کا کنبہ ہے، یہ نبی علیہ السلام ہے۔ یہ مسجد کا آپ کو کمال ہی نہیں پتا، یہ مسجد وہ جگہ ہے کہ جہاں جب امام کے پیچھے مؤذن تکبیر کہتا ہے نا، بادشاہ بھی آ کے کھڑا ہوتا ہے، فقیر بھی آ کے کھڑا ہوتا ہے، امیر بھی آ کے کھڑا ہوتا ہے، پلے دار بھی کھڑا ہوتا ہے۔ یہ صرف نماز ہی نہیں سکھاتی، یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب تیرے دربار میں پہنچ گئے ہیں تو ہم سب ایک ہیں، ہم میں کوئی امیر غریب باقی نہیں ہے۔ اگر نماز ہو رہی ہو یا آپ کے مہمان بڑے بڑے بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے، صغیر صاحب، یہ مفتی صاحب بارہمولہ سے تشریف رکھتے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ابھی اگر یہاں جماعت کھڑی ہو جائے اور ہم 4-5 مولوی پیچھے رہ جائیں تو جگہ کہاں ملے گی جی؟ وہ کہاں جگہ ملے گی نماز کی؟ پیچھے جگہ ملے گی۔ کوئی مسلمان بادشاہ آ جائے، کوئی بڑا وزیر آ جائے، کہاں جگہ ملے گی اسے؟ پیچھے ملے گی۔ مسجد سکھا نہیں رہی دنیا والوں کو کہ یہ رب کا گھر ہے، کہ یہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، جو جتنی دیر سے آئے گا اتنا پیچھے کھڑا ہوگا، زیادہ دیر سے آئے گا تو جہاں مسلمانوں نے جوتیاں اتاری وہاں کھڑا ہوگا، کیونکہ یہ رب کا حکم ہے کہ رب کے بندوں کے اوپر کوئی پھلانگتا ہوا آگے نہیں جا سکتا۔ آپ نے کیا سوچا مسجد صرف 2 رکعت نماز کے لیے ہے؟ مسجد محبت سکھاتی ہے، مسجد اتفاق سکھاتی ہے، مسجد سخاوت کا درس دیتی ہے، مسجد چھوا چھوت کا خاتمہ کرتی ہے، مسجد لوگوں سے صلہ رحمی کا درس دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا، ابو بکر ساری زکات ایک جگہ اکٹھی کرو۔ زکات تو تسی بھی بانٹتے ہو نہیں بھی؟ وہ بانٹ دے نہیں۔ کدی کسی مولوی نے پوچھا سنت طریقہ کی ہے؟
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੁਨਨਤ ਕੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨਨਤ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋਹਣਿਓ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਡਿਆ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਜਿਹਦੀ ਬੱਚੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ताकि अगले साल वो भी ज़कात देने वाला। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, उमर सानी जिनको कहते हैं, उनके दौर में ज़कात की गाड़ियां भर के ना जवाहरात की चिट्ठी लिख के जाती थी, कभी यमन के गवर्नर को, कभी ईरान के, कभी इराक के, भी ज़कात बांट दो, वापस आ जाती थी। हज़रत कोई है ही नहीं ज़कात लेने वाला। वो तेल निकलने से अमीर नहीं हुए, रसूलुल्लाह ने उनको 1400 साल पहले सिखा दिया था कि ये ज़कात 1-1 रुपया करके बांटने के लिए नहीं बनाई, ये तुम में से जो मोहताज हैं, तुम में जो गरीब हैं, तुम्हारे इलाके में जो परेशान हाल हैं, उनको भी कारोबारी बनाने के लिए बनाई है, ताकि तुम्हारा माशरा एक नेक लोगों का माशरा बने। हमने तो वो भी नहीं पूछा कि इसका तरीका क्या है। नहीं, तरीका वैसे ही दसांगे जी। पंचायत में अगर हमारे मिजाज दीन के ऊपर गालिब आ गया तो इसका मतलब हम अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा नहीं कर रहे। अगर अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा हम पर गालिब आ गई तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा करने वाले। हमने नबी अलैहिस्सलाम के दीन को करीब से कब समझा? हमने 3-4 जरूरतें पकड़ ली कि अच्छा बिल्कुल नमाज टाइम पे होनी चाहिए, अजान टाइम पे होनी चाहिए, रोजा टाइम पे खुलना चाहिए, निकाह के अंदर मौलवी साहब को बुलाना है, घर के अंदर खत्म कुरान कराना है, और फिर कोई नजर न्याज देनी है तो इधर कुरान पाक ने भी नजर न्याज देने की गल की थी ना, अराइत अल्लाह जी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, कुरान ने भी तो न्याज देने की गल की है, पर आपा कितना न्याज देंगे भाई है जी? आपा न्याज कितना दिने जी? हम तो न्याज ऐसे देते हैं ना आजकल, अपने घर वालों को बुला के बढ़िया कोरमा बिरयानी बना के, मौलवी साहब ने बुला के बिस्मिल्लाह पढ़ के अद्धी तुसी गा लेते, अद्धी असी गा लेते। फरमाया कैसी नमाज है जो गरीब के मुंह में लुकमा नहीं डालती। और आपने क्या सोचा गरीब वही है जो मुसलमान है? ये आपको सबक किसने पढ़ाया कि मोहताज वही है जिसका मजहब इस्लाम है, उसके अलावा जो गरीब है गरीब नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए। नबी अलैहिस्सलाम ने जब गरीबों की मदद की है, उनको तो नहीं पूछा कि भाई तुम्हारा मजहब क्या है। नबी अलैहिस्सलाम ने मोहताजों की मदद करते हुए तो नहीं पूछा, हमें हुक्म दिया सिला रहमी का, तो ये तो बंदिश नहीं लगाई कि तुम सिर्फ अपनी कौम का ख्याल रखना। नबी अलैहिस्सलाम का दीन इतना कमजोर तो नहीं है कि हमारे पड़ोस में हमारा कोई गैर मुस्लिम भाई, हमारा कोई हिंदू भाई, कोई सिख भाई, कोई ईसाई, कोई दलित, वो भूखा हो, वो प्यासा हो, उसके घर में मोहताजी हो और फिर हम अपने घर में बेहतरीन खाना खाता रहे। ये दीन हमें समझाया किसने? ये किसने समझाया दीन का? मोहम्मद रसूलुल्लाह तो उस बुढ़िया की मदद करने लगे, वो तो रसूलुल्लाह की मुखालिफ है। सैयदना बिलाल की जिस दिन मदद की उस वक्त तो उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दर्स दिया, हमें ये पैगाम दिया कायनात के लिए। और हम क्या थे पहले? हम तक जब तक दीन नहीं पहुंचा था हमारी हैसियत क्या थी? आज हमारे पास जो इज्जतें हैं, हमारे पास जो वकार है, हमारे पास जो रसूलुल्लाह की जात है, हमारे पास जो किबला है, हमारे पास जो कुरान है, हमारे पास जो अजमत है, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की अता की है। जिनको खुद इज्जत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी हो, वो दूसरों को इज्जत बांटने से घबराते हो भाई? वो दूसरों के साथ सिला रहमी करने से परेशान हो जाते हो?
پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فراخ دلی کے ساتھ پوری کائنات کے سامنے اپنا دین رکھا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسانوں سے نہیں، جانوروں کے ساتھ، جانوروں سے بھی نہیں، درختوں کے ساتھ، صرف درختوں کے ساتھ نہیں، پانی کے ساتھ کوئی ایسا نبی علیہ السلام نے شعبہ نہیں چھوڑا جس میں نبی علیہ السلام نے ہمیں صلہ رحمی کرنے کا درس نہ دیا. لوگوں سے محبت کا درس دیا، دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کا درس دیا، دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا درس دیا. پانی کے بارے میں فرمایا کہ جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کرو، باقی ضائع نہ کرو. کھیتیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو دوسروں کی کھیتیوں کو پامال نہ کرو. ہم نے سمجھا بس دین اسی کا نام ہے کہ بھئی 5 ویلے نماز پڑھ لینی ہے، اس تو بعد اپنے گھر جانا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اگر آپ کا دین آپ کے مزاج میں شامل نہیں ہے، سن لیجئے بات کو دل کی تختی پر لکھ لیجئے، اگر آپ کا دین آپ کے مزاج میں شامل نہیں ہے، صرف زبان تک ہے، تو اللہ کے نزدیک آپ اچھے مسلمان نہیں بنے. آپ ابھی اچھے مسلمان نہیں بنے. آپ کا دین اگر آپ کی آنکھوں میں شرم و حیا لاتا ہے، آپ کا دین اگر اپنے عزیز و اقارب کی چغلی کرنے سے آپ کو روکتا ہے، آپ کا دین اگر اپنے پڑوسی پہ ظلم کرنے سے آپ کو روکتا ہے، آپ کا دین اگر کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ ڈالنے سے روکتا ہے، تو یقیناً آپ خوش قسمت ہیں. اگر آپ کا دین آپ کو برائیوں سے نہیں روک رہا تو اس کا مطلب اور اچھی طرح نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نماز ابھی فائدہ دے رہی ہے. کریں گے کوشش انشاءاللہ. کون سی والی؟ نبی علیہ السلام کی ایک سنت ہے، وہ اپنانی ہے انشاءاللہ. کوئی انشاءاللہ سنت کیڑی؟ گوشت کھانا لی، کئی آنے دا حلوہ کھانا ہوندہ، کہندے مٹھا کھانا بھی سنت ہے. سنت کیڑی جی؟ سنت ایک نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت ہے جو ہم لوگوں نے چھوڑ دی. وہ چھوٹی سی سنت ہے، اس سے فائدے بہت زیادہ ہیں. سنت یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بدگمانی کیا ہے جی؟ بدگمانی کفر ہے، جھوٹ ہے بدگمانی. نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں کہ میرے دین کی اتباع کرنے والے لوگ مثبت سوچیں، پوزیٹیو سوچیں. دین کی اتباع کرنے والے لوگ اچھا سوچیں. اور ہم لوگ کیسے سوچتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے. ہم لوگ یہیں پہ آ کے ہمارا کام سارا خراب ہوا ہے. ہم لوگ کیسے سوچتے ہیں؟ بھائیوں کے متعلق غلط سوچتے ہیں، پڑوسیوں کے متعلق غلط سوچتے ہیں، اپنے علماء کے متعلق غلط سوچتے ہیں، دوستوں کے متعلق غلط، بیوی بچوں کے متعلق. 24 گھنٹے جب آپ سوچتے ہی غلط ہیں تو اللہ نے تو کہہ رکھا ہے نا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. وہ کیا ہے نا اللہ نے کہ بندے دے نال نال ہی ہیں. بندہ چاہے گا کہ میں خوشحال رہنا ہے، ساری دنیا کی طاقتیں لگ جائیں گی اللہ کی طرف سے اس کو خوشحال کر دو. بندہ کہے گا جی میں بدحال رہنا ہے، ٹھیک ہے پھر بدحال ہی رہنا. بندہ کہے گا میں نے عزت دار بننا، اللہ عزت دار بنا دیں گے. بندہ کہے گا نہیں جی میں تو اتنا ہی رہنا، پھر وہ لگیں گے اس کو ایسے رہنا. آپ کی سوچ کہاں پہ؟ نبی علیہ السلام کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ فلاں بندے پہ ہمیں شک ہے، بے ایمان ہے، ناراض ہو گئے. فرمایا اس کی چھاتی پھاڑ کے دیکھیے. آپ تو خود ہی اندازہ لگا لیتے ہو بھائی، آپ تو خود ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ فلاں اچھا ہے فلاں اچھا نہیں ہے. یہ تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. دیندار لوگوں کی سب سے بڑی آج خرابی یہی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دین کی باتیں بھی کرتے ہیں. کہا نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایسے دیندار جو 24 گھنٹے اچھے عمل کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں منافقت ہے، جب سوچتے ہیں برا سوچتے ہیں. امانت رکھو تو اس کے اندر خیانت کر دیتے ہیں، دوسروں کے راز فشا کر دیتے ہیں. تو یہ دیندار نہیں ہے، یہ بے ایمان ہے. انہوں نے ظاہری طور پر صرف دین کو اختیار کیا. تو آج سے اچھا سوچیں گے انشاءاللہ، ذہنیت کو اچھا کریں گے انشاءاللہ. مثبت پوزیٹیو سوچنا ہے، پوزیٹیو، برا نہیں سوچنا ہے. خاص کر اپنے متعلق. آج کل سب سے بڑا مسئلہ آپ کا اپنا ہی بتاؤ، یار میرا تو کچھ بڑھنا نہیں. اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ عزت دار ہو، اور بندہ کہتا نہیں جی میرا نہیں کچھ بڑھنا. اللہ چاہتے ہیں اس کے پاس محتاجی نہ ہو، اللہ کو محتاج بندہ پسند نہیں. اللہ چاہتے ہیں اس کا کاروبار جائے، یار میرا نہیں چلنا.
اللہ چاہتے ہیں اس کی اولاد بہت اچھی ہو، نہیں جی میرے قسمت میں ایسی ہے نہیں جی. اس لیے سب سے پہلے تو اپنے متعلق اپنی رائے کو اچھا کیجئے، اور اس کے بعد اپنے والدین کے متعلق، اپنے بیوی بچوں کے متعلق. آپ نے اکثر سنا ہوگا، ہم لوگ اکثر غیر مسلموں کے پروگراموں میں بھی جاتے ہیں، میں نے وہاں بھی بہت دفعہ ایک بات سنی، آپ کے یہاں بھی سنی، اپنے بزرگ علماء کو بھی سنا. جب وہ دعا کرتے ہیں نا، جب دعا کرتے ہیں تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ پورے عالم کے اوپر اپنی رحمت فرما. کیا ہے؟ پوری دنیا کا بھلا مانگتے نہیں جی؟ بولیے کہتے کہ نہیں کہتے؟ اچھا ایک دن ہم سوچنے لگے کہ ہم دعا تو پوری دنیا کے لیے مانگتے ہیں، یا اللہ پوری دنیا کا بھلا ہو جائے، پوری دنیا کا بھلا ہو جائے. تو میں نے سوچا ہماری دنیا کون سی؟ اب ظاہر سی بات ہے جاپان تو نہیں میرا، فرانس تو نہیں ہے، میری دنیا کون سی؟ جب آپ غور کریں گے تو یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، یا اللہ ساری دنیا پہ رحمت ہو، ہماری دنیا ہمارے ماں باپ، ہماری دنیا ہمارے بیوی بچے، ہماری دنیا ہمارے بھائی بہن، ہماری دنیا ہمارے پڑوسی، ہماری دنیا ہمارے محلے والے، ہماری دنیا ہمارے گاؤں کے لوگ، ہماری دنیا جو ہمارے ساتھ بچپن میں اسکول میں پڑھے وہ، ہماری دنیا ہمارے کاروبار کے ساتھی، ہماری دنیا ہمارے ساتھ سفر کرنے والے لوگ. تے اپنی دنیا جو 500 بندے نہ پڑھ پایا ہوئے تھے دعا ساری، اپنی دنیا میں 500 لوگوں سے ناراضگی ہے اور دعا پوری دنیا کے لیے مانگ رہے ہیں. ارے یہی ہے وہ دنیا، پوری دنیا یہی جو اللہ نے آپ کے اختیار میں دی ہے. اس دنیا کو تو اچھا بناؤ، اس دنیا کو تو خوبصورت بناؤ. کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی شکل دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں کہ مجھے گالی نہ دے، تو اس کا مطلب آپ دنیا کے بدترین انسان ہیں. کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی موجودگی میں بے چینی محسوس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے ابھی دنیا میں رسول اللہ کا نمائندہ بننے کی کوشش نہیں کی ہے. کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی شکل دیکھ کے کہتے ہیں کہ وہ ٹھگ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ اپنی دین کے اوپر چلے نہیں ہیں. اس لیے لوگوں کو سمجھانے کی بجائے، میرے والد شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بھی آتا تھا نا، انہوں نے کہا حضرت جی وہ فلانا مولوی، وہ یہ پوچھا کرتے تھے پترا اپنا دین لے کی کیتا، آپ نے دین کے لیے کیا کیا؟ یہ اپنا ایک ہاتھ دل پہ رکھیے ذرا، دل پہ ایک ہاتھ، اپنے دل کو ذرا پوچھئے کیا کبھی کسی روتے ہوئے کو ہنسایا ہے؟ پتہ نہیں آپ لوگ کون سے دین کی باتیں کرتے ہو. میرے نبی کی سنت ہے روتوں کو ہنسانا. اس دل سے پوچھو کہ کبھی اپنی ماں کے پیر دبائے ہیں بیٹھ کے؟ اچھا کبھی پیار سے اپنے باپ کی طرف دیکھا ہے؟ کبھی کسی اپنے بھائی کو گلے لگائے؟ کبھی چھپ کے اپنے کسی پڑوسی کے پاس گئے ہو کہ یار یہ 5-10 ہزار رکھ لے، تیرے گھر میں کام نہیں چلتا، میرے سے لے لے، کسی کو بتانا نہیں. کبھی اپنی بہن کی چھپ کے مدد کی ہے کہ میری بیوی کو نہ پتہ لگے، تو رکھ لے، تو پریشان ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا کبھی کسی غریب کو اٹھا کے لے گیا کہ ہاں میں تجھے کسی ہوٹل میں بہترین کھانا کھلاؤں گا؟ کبھی چلتے گاڑی روکی ہے کہ یہ فلاں محتاج کو روزانہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے میں اس کو کچھ لے دوں؟ ایسا کیا کبھی؟ کچھ کیا ہے؟ خود کیا کیا ہے؟ ہماری زندگی کیا دیتی ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ کبھی کار روک کے رستے سے 4 اینٹیں پتھر ہٹائے کہ میرے بعد کوئی رات کو گزرے گا گر نہ جائے؟ کبھی کسی کی مدد کی ہے؟ اچھا کبھی کسی مرتے ہوئے کو کہا ہے کہ یار مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، یار کوئی آپ کا ایسا دوست جو آپ سے بہت دنوں سے ناراض ہے، مسئلہ اتنا سے وہ چاہتا ہے پہلے آپ کا فون آ جائے، کبھی اس کو گھنٹی کھڑکائی ہے عید کے دن کہ یار آجا بیٹھیں گے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا کبھی کسی کو کہا ہے جس کو سارے لوگ کہتے ہو کہ تو بیماری سے مر جائے گا، آپ اکیلے جا کے اس کو کہتے ہو میں نے لوگوں کو ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے میرے یار ٹھیک ہونا ہے انشاءاللہ، اللہ کی مدد سے دوائی کھاتا رہے تو ٹھیک ہو جائے؟ ایسا کچھ کیا ہے آپ نے کبھی؟ کبھی مسجد کی بیت الخلا دھوئی ہے؟ کبھی درا دیوار بھی اپنے ہاتھ سے کپڑا لگایا ہے؟
कौन से दीन की बातें करते हैं? वो बातें क्यों नहीं करते जो रसूलुल्लाह ने की? प्यारे पैगंबर ने मस्जिद नबी की दीवारों पे पत्थर खुद उठा के लगाए, गारे की तगारियां नबी अलैहि सलाम ने रहमत वाले हाथों से उठाई है, अम्मी आयशा के साथ बावर्ची खाने में काम करवाया, अपने घर की सफाई सुथराई का निजाम दुरुस्त रखा, अपने घोड़े की नाल नबी अलैहि सलाम ने खुद रखी है। प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम काम सारे अपने खुद करते रहे। हमने क्या किया ऐसा दीन के लिए? अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, मौला अली करमुल्लाह वजह हो, इनमें से कोई भी सहाबी हो रात को उठ के गरीबों के घरों में जाके अनाज के थैले फेंक के आते? हमने क्या आज तक किसी गरीब के घर में छुप के गए रात के पैर, किसी पैर की यार ये रमजान आने वाला है, तू रख ले, तेरी इज्जत महफूज रहनी चाहिए? क्या ऐसा किया हमने? हमारा दिल कहता है कि हम ऐसे मुसलमान हैं। हमारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम मोहताजी की जिंदगी गुजारता रहा, हमने कभी उसको नहीं कहा कि हम तेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। फिर हमारे नजदीक ईमान है क्या? हम कहते हैं किसको है? मुसलमान होता कैसा है? ईमान का मतलब क्या है? दीन है किस चीज का नाम? रसूलुल्लाह ने तो दीन इसलिए बनाया कि जो दीन की पैरवी करेंगे लोग उनकी शक्ल देख कर कहेंगे, उनकी शक्ल देख के कहेंगे कि मुसलमान इतने बेहतरीन होते हैं। चाहे पूरी दुनिया के लोग ईमान लाएं या ना लाएं ये बड़ा मसला नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों को ये कहना होगा कि मुसलमान ईमानदार हैं, इसके लिए हमें अच्छा किरदार अदा करना होगा, ये बड़ा मसला है। एक नौजवान ईमान ले आया, वो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आता था। उसकी जब मैंने बात सुनी हम लोग रोने लगे। उसने अजीब बात किस्सा सुनाई, कहने लगा मैं ईमान लाया तो मेरी वालिदा भी ईमान ले आई, तो मेरे वालिद ने ईमान, मेरे वालिद को कहने की हिम्मत नहीं होती थी। कहता हमारी, कहता जब एक साल गुजर गया मैंने और मेरी वालिदा ने, ये अजीब बात मैं आपको सुनाने लगा हूँ, वो कहने लगा मैंने और मेरी वालिदा ने, हम दोनों ने हिम्मत करके जब बताया एक शाम को अपने वालिद को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करके आप भी इस दीन के अंदर आ जाएं, तो कहता मेरे वालिद अपने कमरे में चले गए, अंदर से कुंडी लगा ली। मैं और मेरी माँ बड़े परेशान हुए, तो उन्होंने अंदर से आवाज देकर कहा अभी मुझे मत छेड़ना, मैं सुबह बात करूंगा। जब सुबह हुई तो अंदर से जब दरवाजा खुला तो वालिद साहब कहता मेरे आए, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि चल यार मैं भी तेरे साथ तेरे दीन में जाऊं। तो कहने लगा मेरी माँ ने कहा कि ये बात तू रात नहीं कह सकता था, हम सारी रात परेशान रहे भी पता नहीं अंदर क्या कर रहा कि अपने जिस्म को नुकसान ना पहुंचाए, अपनी जान को नुकसान ना पहुंचाए। वो कहने लगा तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर रहा था, मैं रात को ना बिस्तर पर लेट गया। कहता जिस गांव में मैं पैदा हुआ था, वो साहब लुधियाना में रहते हैं आजकल, मैं जिस गांव में मैं पैदा हुआ था ना, तो हमारे गांव में बस एक ही मुसलमानों का घर था, वो हमारा पड़ोसी था। कहने लगा वो बचपन में ना वो बंदा, उसका नाम मोहम्मद जुनैद था, वो मेरे साथ पढ़ा स्कूल में, और फिर हम दोनों इकट्ठे कॉलेज में गए, फिर हम दोनों की इकट्ठी नौकरी भी लगी, इकट्ठे ही हम लोग रिटायर हुए हैं। तो कहने लगा जब तुमने रात मुझे कहा ना कि हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन में चले गए, तो कहने लगा मैंने कुंडी लगा के ना रात को लेट गया, और फिर स्कूल के टाइम से ना मोहम्मद जुनैद के और अपने ताल्लुकात गिनने शुरू किए। कहने लगा खुदा की कसम अगर जुनैद बेईमान होता तो मैं नहीं आता था। कहता अगर वो बेईमान होता, अगर उसने बचपन में मेरे साथ बेईमानी की होती, अगर उसने कभी कॉलेज की जिंदगी में मेरे साथ धोखा किया होता, अगर कभी उसने नौकरी में मेरे साथ चालबाजी की होती, तुम जितना मर्जी मुझे दीन समझाते, मैं तुम्हारी वजह से इस दीन को इख्तियार नहीं करता। मैंने तो अपने यार को असलियत में देखा है कि मुसलमान बेहतरीन होते, इसलिए इस दीन को इख्तियार। आप बताएं मुझे, मसला ये नहीं है कि कौन दीन इख्तियार करे या ना करे, बात की बात है। आप बताएं कि आपको देख के क्या कभी किसी गैर मुस्लिम ने ये तो नहीं कहा कि मुसलमान ठग होते हैं? आपको देख के क्या किसी गैर मुस्लिम ने ये तो नहीं कहा कि मुसलमान बेईमान होते हैं? आपके कारनामे से किसी बेटी ने ये तो नहीं कहा कि मुसलमान की निगाह गंदी होती? पहले अपने गिरेबान में झांक के ये बताएं, क्योंकि आप रसूलुल्लाह के दीन के नुमाइंदे हैं, आप रसूलुल्लाह के दीन के नुमाइंदे हैं। आप
سرکار کا کوئی آدمی کچھ کرے، لوگ سرکار کو کہتے ہیں نا جی، سرکار کو کہ جی آپ کے فلاں آدمی نے ایسا کیا. آپ تو مدینے والی سرکار کے نمائندے ہو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا کبھی نعوذ باللہ کچھ ایسا تو نہیں کیا کہ کل قیامت والے دن ہماری پکڑ ہو جائے کہ ادھر آؤ تمہاری وجہ سے میرے دین کی بے ادبی ہوئی تھی. یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں مسئلے مسائل کی، یہ تو اس چوٹی کے مسلمانوں کی باتیں، ہم تو ابھی یہاں پھنسے ہوئے ہیں. جامع مسجد دلی کی پوڑیوں پر ایک بیٹھا ہوا تھا بدو غریب آدمی مسلمان، ایک انگریز افسر آیا مسجد دیکھنے، اس نے اس سے بھیک مانگی، اس نے نکالا، جب بٹوا پیسے دیے، جب چلا بٹوا گر گیا، اس نے بٹوا اٹھا لیا اور کئی سال گزر گئے. کئی سال کے بعد افسر پھر آیا، اس نے پہچان لیا، دوڑ کے بٹوا واپس دیا. اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، اس بٹوے میں اتنے پاؤنڈ تھے کہ تو گھر خرید سکتا تھا. تو اس غریب مسلمان نے، بھیک مانگنے والے نے جواب دیا تھا، کہنے لگا میں نے بٹوا اس لیے سنبھال کے رکھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہو، کہیں قیامت والے دن میرے نبی کے سامنے تمہارے نبی نے اگر شکایت لگا دی تو میرے نبی کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. ہم اس اعلیٰ ترین کائنات کے اس نبی کی امت میں سے ہیں جو صاحب خلق عظیم ہے، جن کے بارے میں شیخ سعدی نے قلم توڑ دیا تھا، بتھیروں نے نعتیں لکھی، بتھیروں نے کلام لکھی. انہوں نے اس بات پر بات ختم کی تھی کہ بعد از خدا بزرگ توئی، کہ یا اللہ ہمیں تو ایک بات سمجھ آ گئی کہ آپ کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ. آپ کو رسول اللہ سے پیار ہے؟ بولیے ہے پیار. اگر رسول اللہ سے پیار ہے تو پھر جھوٹ نہ بولیے. اگر رسول اللہ سے پیار ہے تو کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ مت ڈالیے. اگر رسول اللہ سے پیار ہے تو ٹھگی مت ماریے گا. اگر رسول اللہ سے پیار ہے تو غلط مت تولیے گا. اگر رسول اللہ سے پیار ہے تو پڑوسیوں کا حق نہ کھانا. اگر رسول اللہ سے پیار ہے تو اپنی بہن کا حق لے کے نہ رکھ لینا. اگر رسول اللہ سے پیار ہے تو ماں باپ کے آگے آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا، دونوں کندھے جھکا کے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرنا. یہ اللہ کریم کا حکم ہے قرآن پاک. یہ وہ بنیادی باتیں پیارے نبی علیہ السلام کی، کیونکہ میرے نبی کی یہ خواہش ہے کہ ان کی امت ساری جنت میں ان کے ساتھ ہو. میرے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ پوری کائنات کے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما دے. تو نبی کے ماننے والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ نبی کی اتباع کریں گے انشاءاللہ. ہاں تو اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ جب بھی سوچیں اچھا سوچیں اور ہر کام میں سنت کو اختیار کریں گے انشاءاللہ. ایک بات میرے ذہن میں کل آئی تھی، جاتے جاتے کہنی ہے. 2 کام تو آپ لوگوں کے علاقے میں مجھے اچھے نہیں لگے. علاقہ تو بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے. ایک تو ہر دوسرے بندے کے ہاتھ سے سگریٹ پڑی ہوئی، ہر ایک دوسرے آدمی کے ہاتھ میں سگریٹ بیڑی پکڑی ہوئی. بہت بری بات. پتہ نہیں آپ لوگ اس کو منع ہی نہیں کرتے. گھر والے عورتوں بہنوں کو بھی کہوں گا کہ جتنے پینے والے ہیں ان کو کھانا کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے بھائی، ہر دوسرا تیسرا آدمی. گاڑی میں سے الگ دھواں نکل رہا ہے، اس میں سے الگ دھواں نکل رہا ہے، جبکہ پتہ ہے کہ بیماری ہے اور لا علاج بیماری. نشے سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا، نشہ کوئی بھی اس سے پرہیز کیجئے. نشہ خریدنا بھی گناہ، نشہ بیچنا بھی گناہ، نشے والے کی مدد کرنا بھی گناہ، نشہ کرنا بھی گناہ. اور دوسری بات یہ کہ جن حضرات نے بھی داڑھی رکھی وہ سنت کے مطابق رکھیں، کم از کم اتنی ہو کہ محسوس ہو کہ یہ بہترین جو ہے اچھی داڑھی. جب آپ نبی علیہ السلام سے پیار کریں گے نا تو آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. یاد رکھو دین فتووں سے نہیں سیکھا جا سکتا، دین سیرت سے سیکھا جا سکتا ہے. فتوے سے تو بندہ پابند ہو سکتا ہے نا، لیکن جب عشق ہو جائے گا تو پھر اس پیروی کو اختیار کرے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. تو دعا بھی کیجئے، عصر کی نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، پھر دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بڑی قربانی ہے ان حضرات کی کہ بیٹیوں کا یہاں مدرسہ بنایا. آپ کو شاید پتہ نہیں، کئی لوگ کہتے ہیں ماڈرن اسلام کو، اسلام سے زیادہ جدید مذہب دنیا میں کون سا ہے؟
مولا علی کرم اللہ وجہ نے کہا یا رسول اللہ فرمایا رشتہ مانگنے آیا فاطمہ کا، اللہ بھی چاہتے ہیں، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ مولا علی کا رشتہ، لیکن پیارے پیغمبر نے کیا کہا، رک جاؤ پہلے کس سے پوچھنا ہے؟ وہ اتنا جدید مذہب ہے، بیٹیوں سے بغیر پوچھے فیصلہ نہیں، اتنا جدید مذہب ہے کہ حضرت امی خدیجہ الکبریٰ کاروبار بھی کرتی ہیں، اتنا جدید مذہب ہے کہ نبی علیہ السلام کے سفر میں امہات المومنین ساتھ میں جاتی ہیں، اتنا جدید مذہب ہے کہ مسلمان ایک مدت تک اپنے سارے فتوے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ سے لیتے رہے۔ کون کہتا ہے کہ بیٹیوں پہ اسلام نے پابندی لگائی؟ یہ تو عظمت والی بات ہے کہ رسول اللہ نے بیٹی کو اللہ کی رحمت بتایا، اور یہ آپ کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، یہ جن لوگوں کے سروں پر پگڑی رکھی گئی یہ ان کی بیٹیوں نے تو آج ان کے سر کے اوپر عزت کی پگڑی رکھوائی، یہ بیٹیوں نے تو ان کا سر اونچا کیا ہے۔ تو اپنی بیٹیوں کو خوب پڑھائیے، اور مدرسے والوں سے بھی گزارش ہے کہ جدید تعلیم جو عام تعلیم ہے دوسری وہ بھی ساتھ میں مدرسے میں دیجیے۔ اور آپ حضرات کو ایک بات بتاؤں، جتنے لوگ مدارس میں جاتے ہیں اپنے علماء کا اکرام کیا کرے، علماء کا احترام کیا کرے۔ اگر آپ علماء کی اتباع اور پیروی کریں گے آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اگر آپ عام لوگوں کے ساتھ دوائی لیں گے، مطلب بنا MBBS ڈاکٹر کے ہر ایک بندے سے فتویٰ لیتے پھریں گے، تو آپ کی زندگی میں دین آنے والا۔ دعا کیجئے، وقت بھی ہو گیا، اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔